محترم سامعین و ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ دیوبندی وہابی امام کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تو چلیے بلا تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، ہم جو عبادت کرتے ہیں جیسے نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا وغیرہ، ان کے صحیح اور درست ہونے کے لیے سب سے پہلے ایمان اور اسلام کا ہونا شرط ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی نماز صحیح اور درست ہونے کے لیے اس نمازی کا، اس انسان کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر کوئی غیر مسلمان نماز پڑھنا چاہے، روزہ رکھنا چاہے، حج کرنا چاہے یا زکوٰۃ دینا چاہے تو اس کی نماز وغیرہ صحیح نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں، اور نماز وغیرہ صحیح اور درست ہونے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے۔ اب آپ لوگ اتنا ذہن میں رکھیے گا کہ نماز وغیرہ صحیح ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اب چلیے اپنے مدعے کی طرف چلتے ہیں، یعنی دیوبندی وہابی وغیرہ بد مذہب امام کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں۔ تو دیکھیے، دیوبندی وہابی وغیرہ بد مذہب امام کے پیچھے نماز ہرگز نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیوبندی وہابی اپنے کفری عقائد کی بنا پر کافر و مرتد ہیں۔ ان کے چند عقائد حوالے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ ان کو ذہن نشین کر لیں تاکہ آپ کا ایمان سلامت اور محفوظ رہ سکے۔ عقیدہ نمبر 1، دیوبندیوں کا سرغنہ اشرف علی تھانوی اپنی کتاب حفظ الایمان کے صفحہ نمبر 8 پر لکھتا ہے کہ جیسا علم غیب حضور کو حاصل ہے، ایسا علم غیب تو بچوں، پاگلوں بلکہ جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ عقیدہ نمبر 2، دیوبندیوں کا دوسرا مولوی قاسم نانوتوی اپنی کتاب تحذیر الناس کے صفحہ نمبر 34 پر لکھتا ہے کہ اگر بالفرض زمانۂ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ مطلب یہ ہے کہ قاسم نانوتوی نے آخری نبی ہونے کا انکار کیا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن و حدیث سے ثابت ہے آپ آخری نبی ہیں۔ عقیدہ نمبر 3، انہی کا تیسرا مولوی خلیل احمد امبیٹوی اپنی کتاب براہین قاطعہ کے صفحہ نمبر 51 پر لکھتا ہے کہ حضور کا علم شیطان کے علم سے کم ہے۔ عقیدہ نمبر 4، زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے، اور شیخ یا انہی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت معاف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہوں، اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے زیادہ برا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دیوبندی اکابر اسماعیل دہلوی نے نماز میں سرکار اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خیال مبارک کے آنے کو جانوروں کے خیالات میں ڈوبنے سے بدتر کہا ہے۔ حوالہ کتاب صراط مستقیم صفحہ نمبر 169۔ عقیدہ نمبر 5، دیوبندی مولوی حسین علی دیوبندی نے اپنی کتاب بلغۃ الحیران میں لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پل صراط سے گزر رہے تھے کہ میں نے انہیں بچایا، معاذ اللہ رب العالمین۔ عقیدہ نمبر 6، دیوبندی اکابر مولوی خلیل احمد امبیٹوی لکھتا ہے کہ رسول کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ حوالہ کتاب براہین قاطعہ صفحہ نمبر 55۔ عقیدہ نمبر 7، دیوبندی مولوی اسماعیل دہلوی لکھتا ہے کہ جس کا نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ حوالہ کتاب تقویۃ الایمان صفحہ نمبر 43۔ عقیدہ نمبر 8،
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم بڑے بھائی کے برابر کرنا چاہیے، معاذ اللہ رب العالمین۔ حوالہ کتاب تقویۃ الایمان صفحہ نمبر 88۔ عقیدہ نمبر 9، ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ حوالہ کتاب تقویۃ الایمان صفحہ نمبر 13۔ عقیدہ نمبر 10، مولوی خلیل احمد دیوبندی نے اپنی کتاب براہین قاطعہ کے صفحہ نمبر 52 پر لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یوم ولادت منانا کنہیا کے جنم دن منانے کی طرح ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ عقیدہ نمبر 11، مولوی خلیل احمد امبیٹوی دیوبندی اپنی کتاب براہین قاطعہ کے صفحہ نمبر 30 پر لکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اردو زبان دیوبند مدرسے سے سیکھی۔ عقیدہ نمبر 12، مولوی اشرف علی تھانوی اور مولوی فضل الرحمن کی زبان بیان کرتے ہیں کہ ہم نے خواب میں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا کہ انہوں نے ہم کو اپنے سینے سے چمٹایا، معاذ اللہ رب العالمین۔ حوالہ کتاب الافادات الیومیہ صفحہ نمبر 37 اور 62۔ عقیدہ نمبر 13، محرم میں ذکر شہادت حسین کرنا، یعنی امام حسین کا ذکر کرنا، اگرچہ بروایت صحیحہ ہو، یا سبیل لگانا، شربت پلانا، چندہ سبیل اور شربت میں دینا یا دودھ پلانا سب ناجائز و حرام ہے۔ حوالہ فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 435۔ عقیدہ نمبر 14، عیدین میں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں معانقہ کرنا یعنی گلے ملنا بدعت ہے، یعنی ان کے نزدیک جائز نہیں۔ عقیدہ نمبر 15، نظر و نیاز کرنا حرام ہے، فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 461۔ عقیدہ نمبر 16، اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے اور ہر انسان نقص و عیب اس کے لیے ممکن ہے۔ یہ چند عقائد میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اس کے علاوہ مزید عقائد جاننے کے لیے جال حق، تحقیقات، زلزلہ، زیر زبر وغیرہ کتابوں کا مطالعہ کریں۔ دیکھیے، سنی اور دیوبندیوں کا اصل اختلاف یہ نہیں کہ اہل سنت کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، وسیلے کے قائل ہیں، مزارات پر حاضری دیتے ہیں، اور دیوبندی اس تمام کار خیر سے محروم ہیں، بلکہ اصل اختلاف جس نے امت مسلمہ کو دو دھڑوں میں بانٹ دیا وہ اکابر دیوبند یعنی کے پیشواؤں کی وہ کفریہ عبارات ہیں جو ہم نے پیچھے بیان کی، جن میں کھلم کھلا سرکار اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کا ارتکاب کر کے اسلام کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں۔ دیوبندی ادارے آج بھی ان کفریہ عبارات کو کتابوں میں شائع کرتے ہیں، اس کی تردید بھی نہیں کرتے، اس کے خلاف بھی کچھ نہیں کہتے۔ ان میں دارالعلوم دیوبند، تبلیغی جماعت، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی سپاہ صحابہ، جمعیت علماء ہند، تنظیم اسلامی جیش محمد، حزب المجاہدین وغیرہ تمام دیوبندی تنظیمیں ان باطل عقائد پر مشتمل ہیں جو اپنے آپ کو آج کل اہل سنت والجماعت، سنی، حنفی، دیوبندی، مکتبہ فکر کا لیبل لگا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ ان کے علماء کفریہ عبارات سے توبہ کرتے ہیں، نہ یہ کہتے ہیں کہ ان عبارات کو لکھنے والے ہمارے اکابرین نہیں ہیں، بلکہ ان سب کو اپنا امام، مجدد اور حکیم الامت کہتے ہیں اور مانتے بھی ہیں۔ اختلاف کا حل اگر آج بھی دیوبندی اپنے ان بڑوں کی کفریہ عبارات سے توبہ کر کے ان تمام کفر آمیز کتب سے بیزاری کا اظہار کر کے انہیں دریا برد کر دیں تو اہل سنت کا اعلان ہے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ دیوبندی شاطروں کی چال، علماء دیوبند یا عوام دیوبند کبھی بھی اپنے ان عقائد کو آپ پر ظاہر نہیں کریں گے، بلکہ ان عبارات کا زبان سے انکار بھی کریں گے تاکہ بھولی بھالی عوام کو دھوکہ دے سکیں۔ یاد رکھیے، زہر کھلانے والا کبھی بھی سامنے زہر نہیں دے گا ورنہ کوئی اسے نہیں کھائے گا۔ اس کی چال یہ ہوتی ہے
کہ مٹھائی کے اندر ڈال کر دے گا اور کہے گا کہ کھاؤ، یہ مٹھائی ہے۔ اس مٹھائی کو دیکھ کر قوم اسے کھائے گی۔ آج دیوبندی یہ چال چل کر لاکھوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ نماز نماز کہہ کر لوگوں کو لے کر جاتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے لاکھوں لوگوں کو بد مذہب کر دیا، لاکھوں نوجوانوں کو مفتی بنا دیا کہ وہ مسلمان پر بدعتی اور مشرک کے فتوے لگائیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج گھر میں یہ مار دھاڑ ہے، اولاد والدین پر بدعتی اور مشرک کے فتوے لگاتی ہے۔ خدا را اپنی نوجوان نسل کا خیال رکھو، ان کی تربیت کرو، انہیں عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف مائل کرو، یہی فلاح و کامرانی کا راستہ ہے۔ یہ چند عقائدی باطلہ حوالوں کے ساتھ ہم نے آپ کی خدمت میں رکھے تاکہ آپ کو سنی اور وہابی دیوبندی میں جو اختلاف ہے وہ واضح اور ظاہر ہو جائے۔ اب آپ خود بتائیں، جو عقائد ہم نے بیان کیے ہیں، کیا ایسے عقائد رکھنے والا کوئی انسان مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو جب اس طرح کے عقائد رکھنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا تو اس کے پیچھے نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ اور نماز صحیح ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، جیسا کہ آپ نے پیچھے جانا۔ اس کی اپنی نماز صحیح نہیں، دوسروں کی کیا کرائے گا؟ اور ان لوگوں کی نماز دنیا کے کسی بھی امام کے پیچھے نہیں ہو سکتی، اور اس کی وجہ یہی ہے جو مذکور ہوئی، یعنی مسلمان ہونا۔ اب چلیے مان لیتے ہیں کہ اگر کوئی دیوبندی وہابی خود کو مسلمان گمان کرتے ہوئے کسی سنی امام کے پیچھے نماز پڑھ لے، تب بھی اس کی نماز نہیں ہو سکتی۔ ہمارے نزدیک تو ظاہر ہے، خود اس کے نزدیک بھی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیوبندی وہابی سنیوں کو مشرک اور قبر پجوا کہتے ہیں، یعنی سنی وہابیوں کے نزدیک مسلمان نہیں۔ جب سنی ان کے نزدیک مسلمان نہیں تو سنی امام کے پیچھے ان کی نماز بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن بلا کراہت ان کے نزدیک نماز ہوتی ہے۔ اب اگر دیوبندی وہابی جھوٹ بولیں اور یہ کہیں کہ ہم تو سنیوں کو مشرک اور قبر پجوا نہیں کہتے بلکہ مسلمان جانتے ہیں، تو ہم کہیں گے تب بھی ان کی دال نہیں گل سکتی، یعنی تب بھی ان کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان کو مسلمان نہیں جانتے بلکہ کافر و مرتد جانتے ہیں۔ اب اگر یہ لوگ کہیں کہ ہم آپ کے کہنے سے تھوڑی نہ کافر و مرتد ہو جائیں گے، تو ہم اس کا جواب دیں گے کہ شریعت کا ایک قانون ہے، مسلمان کو مسلمان جاننا اور کافر کو کافر جاننا ضروریات دین سے ہے۔ یعنی جو اس کے خلاف کرے گا، مثلاً کافر کو مسلمان یا مسلمان کو کافر جانے گا، تو خود کافر ہو جائے گا۔ اب یہ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم سنیوں اور بریلویوں کے کہنے سے تھوڑی نہ کافر و مرتد ہو جائیں گے، یعنی خود کو مسلمان گمان کر رہے ہیں اور سنیوں کو بھی مسلمان سمجھ رہے ہیں، جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔ اب اگر ہم ان کو کافر و مرتد کہہ رہے ہیں اور یقیناً یہ کافر و مرتد ہیں، اور ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ بمطابق شریعت کے ہے، یعنی کافر کو کافر سمجھنا، اور ہم کافر کو کافر ہی سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ خود کو مسلمان گمان کر رہے ہیں، گویا کہ ان کے گمان اور ان کے خیال کے اعتبار سے ہم کسی مسلمان کو، یعنی ان کو کافر کہہ رہے ہیں، تو ان کے گمان اور ان کے خیال میں ہم کافر ہوئے۔ جب ایسا ہے تو ان کی نماز نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ عقل ہوتی تو نہ خدا سے لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور ہے بڑھانا تیرا۔ امید ہے کہ ہماری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو ویڈیو کو پیچھے کر کے اسکپ کر کے سمجھ سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیو ان لوگوں کو ضرور شیئر کریں جو لوگ دیوبندی وہابی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور ان سے تال میل رکھتے ہیں۔ اسی طرح کے مزید مسائل، مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔